میڈم کے پی کے جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب وہ ایک جو ہے وہ قافلہ لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد کی طرف. ان کو ابھی تو روکا گیا ہے لیکن وہ آ رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب تک وہ بانی کا اشارہ نہیں ملے گا وہ آگے بڑھتے رہیں گے. تو کے پی کے اندر گورنر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, تو کوئی گورنر اس میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں گورنر نے اپنا کردار ادا کرنے کی آپ کیا سمجھتے ہیں کوشش نہیں کی ہوگی, لیکن دیکھیں کے پی کے میں انہوں نے ایک نوگو ایریا بنایا ہوا ہے, انہوں نے اپنی مشینریز وہاں پر لگائی ہوئی ہیں. اب بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے کب اشارہ کرے گا اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. باقی وہ کس کے اشاروں پہ چل رہا ہے, اس کو کچھ نہیں چاہیے, اس کو بس وہ جیل میں بیٹھ کے اشارہ ہی تو کرتا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو. اب ایک گورنمنٹ کا آدمی ہے, اس کا چیف منسٹر, وہ کبھی گورنمنٹ یا اسٹیٹ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اس نے اپنے لوگوں کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ اس نے کے پی کے کوئی تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے تو وہ اور کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. بانی پی ٹی آئی کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں تو بانی پی ٹی آئی اشارہ نہیں کرے گا, اس کا اہداف ایک الگ سے کچھ اور ہے. اچھا میڈم, بس اس پہ بھی میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی ہے غزہ کی صورتحال کے حوالے 7 اکتوبر کو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں پی ٹی آئی کو انگیج کریں گے, ان کو بھی دعوت نامہ جائے گا کیونکہ آپ سپورٹر ہیں وفاق میں حکومت کے؟ جی یہ دیکھیں, یہ تو ہمارے ملک کا جو ہے نا وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے ہم ایک ہیں, اور ہمارا جو ہے وہاں پر جو ایک ساتھ ہمیں اس کاز کے لیے جو ہے نا اٹھنا چاہیے. فلسطین ایک ایسی وہ ہے ہماری کہ اس پہ ہمیں اپنی جو ہے نا پارٹیسزم جو ہے نا کھیلنا نہیں چاہیے. پارٹی یہاں ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے فلسطین کے بچوں کے لیے, ان کی نسل کشی کے لیے. جو بھی وہاں پر ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے, اور اب جو ہے وہ لیبنان کے ساتھ بھی شروع ہو گیا ہے. تو اسرائیل کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو روکنا پڑے گا, اور اس پہ ہم سب جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں اور ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ اچھا میڈم, کیونکہ ایک اہم معاملہ اور بھی اس ملک کے اندر ہے, وہ آئینی ترامیم کا معاملہ, اور گزشتہ روز 63A کا فیصلہ بھی آ گیا. اس کے بعد یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کے پاس مولانا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی حمایت کر رہی ہے آئینی ترامیم کی. تو اب مولانا کے بغیر کوئی آئینی مسودہ آئے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا تھا مولانا کو کہ وہ اپنا ڈرافٹ تیار کریں. کیا اب بھی مولانا صاحب اپنا ڈرافٹ تیار کریں گے یا بس اب پیپلز پارٹی اور حکومت مل کر یہ آئینی ترامیم کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں ان ترامیم کو جو ہونا تھا وہ کچھ جو وجہ سے جو ڈیلے ہو گئی تھی اس پہ قابل احترام ہے مولانا صاحب ہم سب کے لیے, ہماری پارٹی کے لیے, چیئرمین صاحب کے لیے. چیئرمین صاحب تو خود چل کر ان کے پاس گئے تھے بالکل ایسا کہ ہی. وہ اپنا مسودہ جو ہے وہ تیار کریں اور وہ سامنے رکھیں اگر وہ اس پہ راضی ہیں تو. لیکن اگر وہ اس پہ راضی نہیں ہے, کچھ میرے خیال سے لاسٹ ڈے پہ ان کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں کھڑا ہوں گا اس کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, اگر ان کے مسودے کے ساتھ اگر میرا اتفاق نہیں ہوا تو یہ تو دیکھنی پڑیں گی چیزیں. اور آئینی ترامیم جو ہیں وہ ہونی چاہیے, آئین کو ری رائٹ نہیں کرنا چاہیے, جو کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جو ایک ٹولہ ہے ججز کا جو کرنا چاہ رہا ہے اور انہوں نے کیا بھی. اور آئین میں جو 63 ہے اس کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنے کے لیے میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت بہت مبارکباد دوں گی کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو اس کی اصل شکل میں بحال کر دیا جو وہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا میڈم, کیونکہ اب تو واضح ہو چکا ہے کہ حکومت آئینی ترامیم لانا چاہ رہی, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بارہا یہ کہا ہے, بلاول صاحب بھی واضح کر چکے ہیں کہ جو آئینی عدالتیں ہیں وہ ضروری ہیں, مجبوری ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت اس ماحول میں کیوں ضروری ہیں آئینی عدالتیں اس ملک میں؟ دیکھیں آئینی عدالتیں اس لیے ضروری ہیں, جیسے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئینی عدالت صرف وفاق کے لیے ضروری نہیں ہے, صوبوں کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی اور وزیر اعظم جو ہے وہ پھانسی پہ نہ چڑھ جائے اپنی جوڈیشل مرڈر کی وجہ سے. ہمیں اپنے آئینی عدالتوں میں جو ہمارے ہائی پروفائل کیسز جب بھی سپریم کورٹ میں لگتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رش ہو جاتا ہے, اور جو ایک عام لٹیگینٹ ہے جس جو کہ دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, جن کے کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے آئینی کورٹ ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ آپ آئینی عدالتوں میں چلائیں, چاہے وہ صوبائی لیول پر ہوں یا فیڈرل کے لیول پر ہوں, جس بھی لیول پر ہوں. اس کے لیے آئینی عدالتیں بہت ضروری بھی ہیں اور اس وقت کی مجبوری ہیں. اور پیپلز پارٹی کا یہ جو مطالبہ ہے یہ 30 سال پرانا ہے. 2008 میں آپ کو یاد ہوگا بی بی شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان آئینی عدالتوں کا جو ہے کہا تھا کہ یہ عدالتیں لازمی ہونی چاہیے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عدالتیں ضرور ہونی چاہیے اور مجبوری ہیں، اور ہم یہ عدالتیں بنا کے رہیں گے.